یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 26 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا سو وہ بے حیائی اور برائی کی بات بتائے گا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم میں سے کوئی شخص بھی سنورتا نہیں، لیکن اللہ سنوارتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور قسمیں نہ کھائیں بڑے درجے والے تم میں سے اور کشائش والے، اس پر کہ دیں قرابتوں کو اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں، اور چاہیے معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ بے شک جو عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں پر، ایمان والیوں پر، ان کو پھٹکار ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن کے ظاہر کر دیں گی ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اس دن پوری دے گا اللہ ان کو ان کی سزا جو چاہیے، اور جان لیں گے کہ اللہ وہی ہے سچ بات کو کھولنے والا۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور طیب مرد طیب عورتوں کے لیے، اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے۔ وہ لوگ بے تعلق ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔
مذکورہ آیات سے پہلے کی آیات میں واقعہ افک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق جو تھا وہ مذکور ہوا، اور اس کے مان فوراً ایمان والوں کو یہ تنبیہ کی گئی اور ہدایت کی گئی کہ وہ شیطان کی پیروی نہ کریں، کہ شیطان کی پیروی کرنے والے شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان بے حیائی اور برائی کی باتوں کی طرف ہی توجہ دلاتا ہے، اور انہی چیزوں کی رغبت وہ دلاتا ہے، اور فرمایا کہ جو کوئی اس کے پیچھے چلے گا اللہ اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ کرے گا۔ اور پھر اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی اپنا تزکیہ اپنے آپ کو سنوار نہ سکتا، یعنی قلب کی پاکیزگی، طہارت اور تقوی اختیار کرنا اللہ کے فضل اور رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں اشارہ ان کی طرف ہے کہ جنہوں نے اس تہمت میں حصہ لیا تھا اور بات کو آگے بڑھایا تھا اور پھر انہیں توبہ کی توفیق ہو گئی، تو فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے سنوار دیتا ہے، یعنی تزکیے کا موقع دے دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ قسم نہ کھائیں تم میں سے وہ لوگ کہ جو بڑے درجے والے ہیں اور اللہ نے انہیں وسعت دی ہے، یہ کہ وہ اقربا، مساکین اور مہاجرین جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں ان کی مالی مدد سے، تعاون سے اس بات کی قسم نہ کھا لیں۔ شان نزول کے حوالے سے، اس آیت کی شان نزول کے حوالے سے فرمایا گیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں میں مصطح اور حسان مبتلا تھے، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے نزول کے بعد حد قذف جاری فرمائی تھی۔ مصطح اور حسان دونوں ہی جلیل القدر صحابی غزوہ بدر کے شرکاء میں سے تھے، مگر ایک لغزش ہو گئی جس سے توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان فرمایا، اسی طرح ان کی توبہ کے قبول کرنے اور معاف فرمانے کا بھی اعلان فرما دیا۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیز بھی تھے اور مالی حالات کے اعتبار سے مفلس تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ جب یہ واقعہ ثابت ہو گیا تو شفقت پدری کے حوالے سے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدمہ پہنچانے کی وجہ سے طبعی طور پر ان سے رنج پیدا ہو گیا اور قسم کھا بیٹھے کہ آئندہ ان کی کوئی مالی مدد نہیں کریں گے۔ چونکہ حضرت مصطح کی مالی مدد کرنا کوئی شرعی واجب اور حکم نہیں تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے ہوتا، اس لیے قرآن کریم نے یہ عنوان اختیار فرمایا کہ اہل علم اور فضل کو اللہ رب العزت نے جو دینی کمالات عطا فرمائے ہیں اور مالی اعتبار سے ان کو کشائش اور وسعت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ترجیح دیں اور انہیں اس قسم کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اور آگے یہ فرما دیا کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، یقیناً تم اس کو پسند کرتے ہو، کیا یہ بات تمہیں پسند نہیں آتی کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یعنی بخدا میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت مصطح کی مالی امداد جاری فرما دی اور یہ بھی فرما دیا کہ اب کبھی یہ امداد بند نہ ہوگی۔ اگلی آیت میں جو پاک دامن عورتوں پر، مومنہ عورتوں پر جو تہمت لگاتے ہیں ان کے عذاب کا ذکر ہے کہ لعنت بھی ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے آخرت کا دردناک عذاب بھی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی آیت پیچھے بھی گزر چکی، لیکن وہاں ایک استثناء تھا اور یہاں اس استثناء کو ختم کر دیا گیا، اور وہ استثناء اس حوالے سے تھا کہ وہ جو مسلمان تھے جنہوں نے تہمت لگائی تھی تو ان کے لیے حد قذف جاری ہو گئی اور انہوں نے توبہ کر لی تو ان سے وہ عذاب، آخرت کا عذاب ٹل گیا۔ لیکن یہ ان کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے توبہ نہیں کی اور منافقین تھے، اور واقعہ افک کے اندر بھی وہ اپنی اس بری بات کو، تہمت کے چرچا کرنے کے اندر وہ لوگ مشغول رہے تھے۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ اس قسم کی آیت نازل ہو جانے کے بعد کسی مسلمان کا بھی ایمان اس بات کا
تقاضا نہیں کرتا، نہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس چیز پر رہے، اس لیے توبہ طائب مسلمان ہو گئے تھے۔ البتہ ان منافقین، وہ منافقین جو کہ اپنی منافقت کے اندر بڑھے ہوئے تھے اور انہوں نے اس مشغلہ تہمت کو جاری رکھا تھا، آیت میں انہی کے متعلق فرمایا گیا کہ ان کے کافر ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس لیے ان پر لعنت بھی ہے اور آخرت کا عذاب بھی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب کہ ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے برے اعمال کی گواہی دیں گے، اور یہ فرمایا کہ ہاتھ اور پاؤں کا ذکر قرآن مجید کے اندر اور مقام پر بھی آیا ہے، جلد کے بارے میں بھی آیا ہے اور اعضاء کے بارے میں مطلقاً فرمایا گیا ہے۔ یہاں زبان کا ذکر فرمایا گیا کہ اس حوالے سے کہ ان کی زبانیں حق اور سچ جب نہیں بولیں گی تو اللہ رب العزت ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، جیسے کہ سورہ یاسین میں فرمایا گیا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ شروع میں ان کی زبانوں کو بند کر دیا جائے، منہ پر مہر لگا دی جائے، اور پھر زبان ہی سے ان کے حق اور سچ اگلوایا جائے اور زبان کو حکم دیا جائے کہ وہ سچ بولے، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے زبان کو حکم دیا جائے گا کہ وہ سچ بولے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا، ایک عام ضابطہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے طبائع میں طبعی طور پر جوڑ رکھا ہے، گندی فطرت والے بدکار عورتیں بدکار مردوں کی طرف اور بدکار مرد بدکار اور گندی عورتوں کی طرف رغبت کیا کرتے ہیں، اسی طرح پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کی طرف اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کی طرف رغبت کیا کرتی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں پاکی اور طہارت ظاہری اور باطنی کے اعتبار سے مثالی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ازواج میں بھی ان کے مناسب ہی ازواج عطا فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کو ازواج مطہرات بھی اللہ تعالیٰ نے پاکی اور صفائی ظاہری اور باطنی اخلاق کی برتری کے ساتھ عطا فرمائی تھیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان میں سب میں ممتاز تھیں۔ ان کے بارے میں شک و شبہ وہی کر سکتا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ ہو۔ اور رہی بات نوح علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا تذکرہ جو قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ وہ کافرہ تھیں، تو اس لحاظ سے قرآن مجید نے ان کا کافر ہونا مذکور فرمایا ہے، تو ان کے متعلق بھی یہ ثابت ہے کہ کافر ہونے کے باوجود بھی بدکاری کے اندر وہ مبتلا نہیں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی نبی کی عورت نے کبھی زنا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کسی نبی کی بیوی کا کافر ہو جائے تو اس کا امکان تو ہے، مگر وہ بدکار اور فاحشہ ہو جائے یہ ممکن نہیں، کیونکہ بدکاری طبعی طور پر نفرت کا باعث ہوا کرتی ہے، جبکہ کفر طبعی طور پر نفرت کا باعث نہیں ہوا کرتا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قیامت کے دن مجرمین کی زبانیں ان کے خلاف کیا گواہی دیں گی؟ روایات حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے روز جو گناہ گار اپنے گناہ کا اعتراف کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور محشر کے مجمع کی عام نظروں سے اس کے گناہ کو چھپا دیں گے، اور جو وہاں بھی انکار کرے گا کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا مگر ان فرشتوں نے غلط میرے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے، تو اس وقت ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے اور ہاتھ اور پاؤں کی گواہی لی جائے گی اور وہ بولیں گے اور شہادت دیں گے۔ اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ سچی اور جھوٹی بات جو وہ اپنی زبان سے جیسے دنیا کے اندر کہہ دیا کرتے تھے، اسی طرح وہ وہاں بھی کہنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ اور زبان بالکل بند کر دیں گے اور پھر بعد میں زبان کو حکم دیں گے کہ وہ سچی بات بولے۔ اس طرح ان کے گناہوں کی گواہی ان کی اپنی زبان سے دلوائی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
جی